أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو بزرگو، سورہ آل عمران آیت نمبر 21 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہوا۔ اس رکوع کا مضمون جب دین کی دعوت سامنے رکھی جاتی ہے تو پھر اس کا آخری جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہے قتل کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس سے پہلے اور ہر دور میں یہ ایک بات رہی ہے کہ جو داعی ہوتے ہیں جب ان کا کہا نہیں مانا جاتا اور وہ اپنی بات پر کھڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، تو پھر اس کے بغیر کوئی علاج اور نہیں ہوتا کہ ان کو صفاستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ پہلے دور میں بھی رہا اور آج بھی ہے۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں قسط کا، عدل کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، عام لوگوں میں سے، ہر دور میں۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیں۔ یہ انبیاء کرام کو ہر دور میں جو قتل کرتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ بات ان کے سامنے رکھی، یہود و نصارہ کے سامنے رکھی کہ تم یہ کام کرتے رہے ہو، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہ سورہ بقرہ میں آیت آئی ہے۔ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے اور حد تجاوز کرتے چلے جاتے۔ تو یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ جب دین کی دعوت سامنے آئی اور داعی جو ہے وہ کھڑا رہا، جمع رہا، ڈٹا رہا، تو اسے صفحہ ہستی سے مٹا دو۔ اور پھر اس کے بعد کے دور کی بات، آج کے دور کی بات آپ دیکھ لیں، آج بھی یہی بات کہی جا رہی تھی۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو قسط کا حکم دیتے ہیں، عدل کا حکم دیتے ہیں، اور وہ کھڑے رہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بہت سی مثالیں، ہر دور میں یہ مثال قائم رہی ہے۔ آپ بھی اخبارات پڑھتے ہیں، آپ بھی سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، جو لوگ حق بیان کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے رہتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے، ان کے لیے پھر یہی ایک علاج ہوتا ہے ان کے پاس۔ لیکن ان کو جو بشارت سنائی گئی ہے، ایک طنز کے طور پر بیان کیا گیا ہے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس ان کو خوشخبری سنا دو عذاب علیم کی۔ اور عذاب علیم جو ہے یہ اس دنیا کا عذاب بھی ہے اور آخرت کا عذاب بھی ہے۔ یہ قرآن مجید نے اس بات کو سورہ توبہ میں بیان کیا کہ یہ عذاب جو ہے عذاب علیم اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اس دنیا میں جو ملے گا وہ تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی، اور وہ آغاز میں کہہ دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ، پہلے پارے میں یہ بات کہہ دی، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، بسبب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اس وجہ سے ان کو عذاب علیم آئے گا، دردناک عذاب۔ یہاں ان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وقت پاس کرتے ہیں، دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ میں عقل مند ہوں. اس اعتبار سے دنیا میں جو ان کی زندگی ہے وہ اجیرن ہے. لیکن یہی عذاب علیم قرآن مجید نے آخرت میں بھی بات کہی کہ دردناک عذاب ہوگا ان کو. سورہ توبہ آیت نمبر 74. فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن تَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا عَذَابًا عَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ باز آ جائیں، سر تسلیم خم کر دیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر پھر جائیں تو اللہ ان کو عذاب دے گا اس دنیا میں بھی دردناک عذاب، پھر دنیا والآخرہ اور دنیا میں اور آخرت میں، اور نئی زمین میں بھی واسطے ان کے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. دنیا اور آخرت میں دونوں میں عذاب علیم آئے گا، دردناک عذاب ہوگا، دکھ دینے والا عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.